بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من لبس رداء شهرة أو ثوب شهرة ألبسه الله نارا يوم القيامة رواہ ابن ابی شیبہ۔ عزیز بزرگوں، بات یہ چل رہی ہے 36 خوبیوں کا ذکر ہم پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں جو عورتوں میں حسن کو اور خوبصورتی کو اور ان کے اخلاق کو نکھارتی ہیں۔ اگر کوئی ان کو سننا چاہتا ہے تو ہمارے چینل الانوار میڈیا کے اوپر ابھی روزانہ وہ تفصیلات اپلوڈ ہو رہی ہے، تو وہاں جا کر ان تمام صفات کو سن سکتے ہیں۔ 36 خوبیوں کا ذکر ہو چکا ہے، اب 36 یا اس کے قریب کچھ خامیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے، نفع کے ساتھ نقصان بھی بتایا جائے گا، اچھائی کے ساتھ برائی بھی ذکر کی جائے گی۔ تو کون سی کمیاں ہیں جو ہم اپنے اندر سے دور کریں؟ پہلی کمی تو ذکر کی جا چکی ہے۔ دوسری خامی اور دوسری کمی یہ ہے شہرت اور نام و نمود کے لیے زینت اختیار کرنا۔ پہلی تھی غیر محرم کے سامنے زینت اختیار کرنا، اور دوسری چیز ہے شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے زینت کرنا، یعنی اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، تیار ہونا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہو کہ مجھے شہرت مل جاوے، نام ہو جاوے، لوگوں میں واہوائی ہو جاوے۔ شریعت کی نگاہ کے اندر یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ عورت کے لیے زیب و زینت کرنا اگرچہ عورتوں کے سامنے ہی جانے کے لیے کیوں نہ ہو، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ہی بتانے کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ رہی ہے، دکھاوا آ رہا ہے، نام و نمود آ رہی کہ میری دو جن تعریف کرے، 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں تو لوگ میری واہوائی کرے اور لوگ میرے بارے میں بیان کرے کہ میں کیسا سونا پہنتی ہوں، میں کیسا کپڑا پہنتی ہوں، میرے جوتے کیسے ہوتے ہیں، میری چپلیں کیسی ہوتی ہیں، میرا پرس کیسا ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں میں کیسی استعمال کرتی ہوں۔ یعنی وہ شہرت چاہ رہی ہے اوروں سے۔ اچھا، اس میں مرد بھی داخل ہے، یہی روایت مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی اس چیز کا طالب ہے تو حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور کیسی ممانعت آئی ہے؟ حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا ان الشیطان یحب الحمرہ فإیاکم والحمرہ وکل ثوب ذی شہرہ۔ شیطان سرخ رنگ کو پسند کرتا ہے، چنانچہ تم سرخ رنگ سے اور ہر طرح کے شہرت والے لباس سے بچو۔ شیطان کو سرخ یعنی لال رنگ بہت پسند ہے، اور حضور فرماتے ہیں تم سرخ اور لال رنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اصل میں یہ جو بات ہے یہ مردوں کے لیے کہی جا رہی ہے کہ مرد لال رنگ کا، سرخ کلر کا، اس قسم کا لباس نہ پہنے، ان کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے یہ لباس اس قسم کا پہننا جائز ہے۔ اب آپ دیکھیے آج کل مردوں نے یعنی حلال حرام کی تمیز بہت سارے نوجوانوں نے تو لپیٹ کے رکھ دی۔ حلال حرام کی تمیز جیسے ایک بہت بڑی وبا جو نوجوانوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ میں 2 برائیوں کا ذکر کروں اور آپ نوٹ کر لینا اس بات کو جو نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے۔ پہلی چیز، سونے اور چاندی کی چین کا استعمال گلے میں لٹکا کر۔ اب نوجوانوں، خاص کر مالدار گھرانے کے جو نوجوان ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو سونے کی چین گلے کے اندر لٹکا رہے، اور کچھ وہ ہیں جو چاندی کی چین گلے کے اندر لٹکا رہے ہیں۔ جائز ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے کہ میری امت کے مردوں کے اوپر سونا بھی حرام ہے، چاندی صرف
4 مسقال یعنی 4 گرام تک پہننے کی چاندی، اور وہ بھی انگوٹھی جائز ہے، بیٹی پہننا، رنگ جائز ہے، 4 گرام کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور عورتوں کے لیے سونا جائز ہے، چاندی جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے صرف رنگ پہننا 4 گرام کی چاندی کی وہ جائز ہے، رنگ سونے کی پہننا حرام ہے، اور گلے کے اندر چین چاندی کی یا سونے کی یہ حرام ہے۔ لیکن دکھاوا، شہرت، ہم مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے، حرام حلال کی تمیز کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ ایک یہ وبا بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری وبا سطر کے دکھانے کا گناہ۔ سطر، اب دیکھیے اکثر سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، فیس بک پر اٹھا کر دیکھیں، انسٹاگرام پر اٹھا کر دیکھیں، اور دوسرے پلیٹ فارم پر، یا اسی طریقے سے نجی زندگیوں میں اٹھا کر دیکھیں، گھروں کے حال دیکھیں، جب وہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں اس وقت کے حال اٹھا کر دیکھیں، چڈا پہن کے گھوم رہے ہیں، پوری کی پوری سیر و تفریح کر رہی ہے۔ بھئی سطر حضور نے منع فرمایا، قرآن مجید نے منع فرمایا، مردوں کا سطر ناف سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، حرام ناجائز ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ایک دور وہ تھا کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی تو گھر کے بڑے بوڑھے یا اسی طریقے سے وہ شخص جس میں غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی باقی ہے تو وہ ٹوک دیتے، بے شرم نہیں آتی تو یہ لباس دکھاتے پھرتا ہے، پیچھے سے کپڑا آپ کا ادر ہو جاتا ہے، سطر نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اب وہ غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی بھی ختم ہو گئی۔ اس کو اصل میں دیکھیے، ایسا پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے، گناہ کرتے ہوئے اس گناہ کو ہلکا سمجھ لیتے تھے، کیا ہوا اس میں، کیا ہوا تو جب یہ وجہ اور یہ باتیں جب امتوں کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر نوجوان بھائی جو ہے، نوجوان مرد جو حضرات ان کی خدمت میں یہ بات کہوں گا، بھائی آپ گھومیں پھریں، دنیا گھومیں، دنیا نہیں میں تو کہتا ہوں چاند پہ چلے جاؤ، لیکن اپنی شریعت کو تو مت چھوڑو۔ اکبر الہ آبادی کا شعر بار بار میں کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو تو نہ بھولو۔ پہچانو تو صحیح ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی نے منع فرمایا، لباس سطر دکھانے کو منع فرمایا، چاندی کے پہننے کو منع فرمایا، لیکن اس گناہ کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھے کہ گناہ کو دیکھ کر پھر رنگ پکڑتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے اور دیکھ کر بہت سارے لوگ پھر کرنے والے بن جاتے ہیں، اس لیے اگر کوئی کر رہا ہے آپ کو نظر آ فوراً منع کر دے، بھئی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ کیوں ایسا گناہ کر رہے ہیں جو حرام ہے، جو ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اور ایک اور تیسرا گناہ ایک اور بھی بہت ہوتا ہے، خاص طور پر ہیئر سٹائل اور بالوں کے کٹوانے کے معاملے میں، بالوں کے کٹوانے کے معاملے کے اندر، کہ یہاں سے بالکل جھیڑے کر دیے ہیں، چھوٹے کر دیے یا بالکل صاف کر دیے، اور اوپر سے بڑے بڑے بال ہیں۔ حدیث میں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع والے بال کرنے سے منع فرمایا، قزع کے اعتبار سے بال کٹوانے سے منع فرمایا۔ حدیث میں قزع کا مطلب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہیں سے بڑے رکھنا اور کہیں سے چھوٹے چھوٹے چھوڑ دینا۔ فیشن بن گیا ہے آج کل، بھئی ہم وراٹ کوہلی کی طرح کٹوائیں گے، رونالڈو کی طرح کٹوائیں گے، کہ بال ایسے ہونے چاہیے تاکہ سلوپ کی طرح نظر آنے چاہیے، یہاں سے بڑے نظر آنے چاہیے تو چہرہ چھوٹا نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئیں گے۔ حضور کی حدیث چھوڑ دیں گے اس کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں گے اس کے لیے۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، ان گناہوں کی طرف ذرا توجہ دینے کی اور گھر کے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض میں تو یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ شہرت اور نام و نمود کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے اس حدیث میں حضور نے فرمایا، شیطان سرخ رنگ کو، لال رنگ کو پسند کرتا ہے، تم سرخ رنگ سے اور شہرت والے لباس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مردوں سے کہی جا رہی ہے یہ بات۔
اس حدیث کو لانے کا مقصد شہرت اور ریاکاری کی غرض سے اگر کوئی کپڑا بدن پر پہنا ہے، یعنی پہنتے وقت یہ دل میں آیا اب دیکھ خالی باہر نکلوں تو میری انٹری ایسی پڑے گی کہ 4 لوگ بولنے چاہیے، یہ کپڑا پہننا آپ کے لیے درست نہیں رہا. آپ لاکھ روپے کا کپڑا پہنے لیکن اس لیے پہنے کہ اللہ مجھے اچھا پہننا اچھا لگتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضور آپ نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی اس قسم کا لباس پہنتا اور لباس پہن کر اور نیا لباس پہن کر اس کے دل میں عجب، تکبر، بڑائی، شہرت آ رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. حضور مجھے تو اچھا کپڑا پہننا بہت پسند ہے، میں اچھا لباس پہننے کو پسند کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، لیکن تکبر، عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دل میں نہیں آنا چاہیے. ابھی کل ہی پڑھا نے ہم نے قارون کے متعلق، ابھی کل ہی پڑھا نے تفسیر کے اندر. وہ قارون کا معاملہ یہ ہوا فخرج علی قومہ فی زینتی کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو سب کپڑے وپڑے پہن کے تیار ہو کے بن ٹھن کر نکلا صرف اس نیت سے کہ میرا وٹ پڑنا چاہیے لوگوں میں. ہلاک ہوا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہلاک ہوا. تو بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں، شہرت اور ریاکاری، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. شہرت کی جو بیماری ہے، نام و نمود کی جو بیماری ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بہت زبردست بیماری ہے. حدیث میں فرمایا کہ جس نے شہرت کی چادر پہنی یا شہرت والا کپڑا پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آنکھ کا لباس پہنائیں گے. یعنی کپڑا پہننے کا مقصد بس یہی ہے کہ میں ہی نظر آؤں اور میں ہی پہنوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر اس نیت سے پہنا تو اللہ اس کو ذلت کا لباس کل قیامت کے دن بلکہ آگ کا لباس اس کو پہنائیں گے. اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا من رکب مشہورا من الدواب، جو شہرت کی سواری پر سوار ہوا، یعنی سواری جو خریدی، گاڑی جو خریدی شہرت کی غرض سے کہ اتنی مہنگی گاڑی ہمارے اسٹیٹس کے لحاظ سے تو ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا سماج کے اندر یہ رتبہ ہے، یہ رواب ہے، یہ مرتبہ ہے. اس قسم کی اگر ہم نہیں رکھیں گے تو لوگ ہمارے متعلق کیا کہیں گے؟ پھر اگر یہ ایسی گاڑی لے کر نکل رہا ہے تو ایسی گاڑی کا استعمال کرنا حدیث کی روح سے اس کے لیے ناپسندیدہ ہے. ورنہ اگر ہیلی کاپٹر پر اگر کوئی سوار ہو رہا ہے کہ میں اسی میں وقت بچے گا لیکن دل میں صرف یہی بات ہے اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں استعمال کر رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو آج میں ہوا اور یہ چیز مجھے حاصل ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، یہ چیز ہوئی ہے، اور لوگ میرے متعلق چرچا کرے، بات چیت کرے، فلاں ہو، یہ چیز ناپسندیدہ ہے. جو شہرت کا طالب ہو، شہرت کا بھوکا ہو، اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست مثال سمجھائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شہرت کا بھوکا جو آدمی ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک بھوکا ہوتا ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکری کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جاوے وہ جتنا فساد نہیں مچائیں گے. 2 بھوکے بھیڑیے اور ان کو بکری کے واڑے کے اندر ڈال دو، کیا کریں گے وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے. اس سے خطرناک اگر فساد مچائے گا تو وہ شخص جو شہرت کا طالب ہو، بڑا خطرناک وہ لوگ فساد مچائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایسا ممکن ہو کہ کوئی آپ کا نام نہ لے تو اس کے لیے کوشش کرو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں تو کوئی آپ کا نام لے یا نہ لے. یعنی حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپاؤ. اچھا ہم تو خاص طور پر جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو کروڑوں کی نعمت دی ہے تو اس کو چھپاؤ، کیونکہ نعمت کو دیکھ کر خوش ہونے والے بہت کم ہیں. اکثر وہی ہے جو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر وہی ہے جو دشمنی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر اللہ نے دی بھی ہے نعمت، اس نعمت کو چھپاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں فرمایا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ کو بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، آپ تو بہت بڑے بننے والے ہیں، دیکھنا اپنے بھائیوں سے اس نعمت کا تذکرہ مت کرنا ورنہ شیطان تمہارے درمیان میں دشمنیاں پیدا کروا دے گا. اور وہی ہوا، وہ نعمت کا ذکر کر دیا اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، باپ سے دور کر دیا. کئی سالوں تک روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی. وجہ
نعمت بیان کر دی. اس لیے اگر اللہ نے دی ہے تو اس نعمت کو چھپائیں. بہت سو کی بڑی عجیب عادت ہے بھائی نعمت ملی، مال ملا تو فوراً اس کے چرچے، فوراً اس کے تذکرے، فوراً اس کے متعلق سماج میں گفتگو، فوراً اس کے متعلق شہرت، نام و نمود. بھائی خرچہ کر ڈالا شادی پر بہت زبردست کہ ایسی کہ جیسے کسی نے نہ کی ہو. کئی مرتبہ نہیں دیکھتے ہم، کبھی سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج کل تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک چیز وائرل ہوتی کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے. بہت ساری صحیح بھی ہوتی ہے، بہت ساری غلط بھی ہوتی ہے. کہ کوئی شادی کر رہا ہے تو ہر مہمان کو سونے کا سکہ دے رہا ہے، کوئی شادی کر رہا ہے تو پتہ نہیں دولہا اور دلہن کی جو انٹری کروا رہا ہے وہ ہیلی کاپٹر سے یا بلون سے نیچے اتروا رہا ہے. تو مال آیا ہے تو بس اس کو اب ایسے خرچ کرو شہرت اور نام و نمود کے لیے. تو الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا محصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو شہرت کے معاملے میں، نام و نمود کے معاملے میں اپنے آپ کو چھپانے کا حکم حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے. اس لیے شہرت طلب کرنا ہر حال میں برا ہے. مومن تو ہر وقت لوگوں کی نظروں سے، مومن کی مثال تو کیسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ملتا؟ حضور نبی آسمان پر بلائے گئے، معراج کا سفر کروایا گیا، براق جن کی سواری ہے، لوگ جن کو دیکھنے کے لیے ترستے. لیکن صحابہ فرماتے ہم باہر سے آتے تو ہمیں تلاش کرنا پڑتا تھا کہ ان سب بیٹھے ہوئوں میں نبی کون ہے، کیسی. اور حضور نے فرمایا ابغونی فی الضعفاء، مجھے تلاش کرنا ہو کمزوروں میں، تنگ دستوں میں اور دبے کچلے، ان میں آ کے میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا ملوں گا. اس لیے اکابرین نے، بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مسکینوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کی یعنی اپنے سے کمتر عاجز لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی. اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا اگر شروع کر دیں گے تو پھر ناشکری پیدا ہو جائے گی. نہیں ہوتا ہے. بیگم، بیوی، مسورات کسی شادی میں اٹینڈ کر کے آئی، کسی کا جوتا، کسی کا چپل، کسی کی برانڈ دیکھی، مجھے تو یہی چاہیے، یہی لینا ہے اور فلاں یہ لینا ہے، ابھی یہ ٹرینڈ کے اندر ہے، ابھی یہ بہت چل رہا ہے، ابھی نہیں لوں گی تو بعد میں ٹرینڈ ختم ہو جائے گا تو یہ پرانی چیز ہو جائے گی، تو مجھے ابھی یہی چاہیے. تو الغرض عزیز بزرگوں، ترمذی میں بھی ایک روایت کے اندر ہے حضرت کعب بن مالک کی، جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک مال کی چاہ رکھنے والا اور جاہ، مرتبے کی چاہ رکھنے والا انسان وہ اپنے دین کو برباد کرتا ہے. شہرت پسندی ایک ایسی بیماری ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کے لیے شہرت کو چاہنا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو یوں کہا گیا ہے کہ یہ چھپی ہوئی دل کی اندر کی بیماری ہے اور انسان کے دل کو بہت زبردست تباہ کرنے والی ہے. اس لیے دل کے بنانے کا حکم دیا گیا بار بار کہ دل صحیح سالم ہونا چاہیے، دل صحیح سالم ہونا چاہیے. لیکن دل بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شہرت، انسان کو شہرت مل جائے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بہت سے دلوں کو خفیہ شہوت اپنے پنجے میں دبوچ کر انہیں اللہ کی محبت، بندگی اور اخلاص کے اہداف پورے نہیں کرنے دیتی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر شہوتیں چھپی ہوئی ہوتی، مال، جاہ، عزت، فلاں، یہ وہ سب چیز ان کے اتنے آڑے آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، بندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، اخلاص کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتے. جیسے اس کی مثال کی کہ شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی ماندہ عربوں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ریاکاری اور خفیہ شہوت کا خدشہ لاحق ہے. تو ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ خفیہ شہوت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا منصب کی ہوس، عہدہ مل جاوے، فلاں مل جاوے، یعنی شہرت مل جاوے. اور شہرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا اس کے لیے گوارا کر لیتا ہے. نہیں، بس مجھے شہرت ملنی چاہیے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے آپ کو مدح سرائی سے، تعریف کے پل جو باندھتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ انسان کو ذبح کر کے رکھ دیتی ہے. کہتے ہیں کہ کسی انسان کی اس کے سامنے تعریف کر دی، یہ ایسا ہے جیسے بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا.
بھئی جانور جب ذبح ہوتا ہے تو وہ پت گیا، ہم کہتے ہیں بھئی پت گیا، بھئی ہو گیا، ختم ہو گیا. کسی کی تعریف اگر اس کے سامنے کر دی گئی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ بغیر چھری کے وہ ذبح ہو گیا، یعنی بغیر چھری کے ذبح ہونے کا. اب وہ اگر وہ اپنے دل کو نہیں ٹٹولتا، اس لیے ہم نے تو بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے بیٹھ کر کوئی کہہ رہا حضرت بہت اچھا بیان رہا، حضرت آپ کی بڑی خدمات ہے، تو ان کے ہونٹ ہلتے رہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا. وہ دل میں کہتے ہیں کہ دراصل اندرون کے حال کو، ہمارے دلوں کے حال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تمہارے گمان کے مطابق ہمیں بنا دے. وہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو امام صاحب وہ معمول نہیں تھا ابھی ان کا کہ پوری رات جاگتے، دوسرے ہی دن سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ معمول ہو گیا. وجہ کہ لوگ جب اچھا گمان کرتے ہیں تو ان کے مطابق ہم بن جاوے. تو اس لیے عزیز بزرگوں، تعریف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے گویا اس کو بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں شہرت کی ہوس میں پھنسا ہوا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا نہیں ہے. جو آدمی شہرت میں پھنس گیا ہے پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے دعوت و تبلیغ کے اندر ایک چیز سکھائی جاتی ہے، اخلاص نیت. کوئی بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو. نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے متعلق فرمایا گیا ہے اگر اس نماز کو اللہ کی رضا کے واسطے پڑھا گیا ہے تو یہ نماز تمہارے لیے دعا دیتی ہوئی جاتی ہے. شہرت، دکھاوا، لوگ اچھا کہے میں بڑا نمازی نظر آ، وہ پرانے کپڑے کی طرح منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے کہ تیری نماز سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی. تو اس لیے عزیز بزرگوں یہ اگلی جو بات، دوسرا نمبر جو میں نے ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو شہرت سے بچاوے. صحیح مسلم میں ہے عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے تو ان کا بیٹا عمر ان کے پاس آیا تو انہیں دیکھ کر سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اس سوار شخص کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اتنے میں عمر اپنی سواری سے اتر کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں رہ رہے ہیں اور لوگ بادشاہت کے لیے لڑ رہے ہیں. تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر مارا اور کہا خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو متقی ہو، خوددار ہو اور غیر مشہور ہو. یعنی مجھے اپنی یہی زندگی بہت پسند ہے. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ اپنے یہ کرے فلاں کرے اور لوگ ابھی تو کہاں چاند پر پہنچ گئے اور ابھی تو تم یہی باتیں کر. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہی زندگی بہت پسند ہے، مجھے اللہ نے اس کے اندر مجھے خوش رکھا ہے، میں کوٹھے اور بنگلیوں کے اندر یہ چیز نہیں جانا چاہتا. خیر کہنے کا ماحصل یہ ہے عزیز بزرگوں، ان روایات کو لانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ دوسری جو باتیں شہرت اور نام و نمود کے لیے بھئی زینت اختیار کرے، اچھے سے اچھا پہنے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر شہرت نہ داخل ہو جاوے. صرف اس لیے کرے کہ بھئی اللہ نے مجھے دیا ہے. اور ایک حدیث میں نے اس سے پہلے بھی سنائی، بار بار سناتا ہوں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ. اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے پر وہ نعمت نظر بھی آوے، وہ نعمت ہے اس کے اندر، وہ نعمت کو استعمال بھی کر رہا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوتی ہے لیکن وہی پھٹے پرانے لباس کے اندر، پھٹے پرانے جوتے کے اندر اور وہی پھٹے پرانی زندگی کے اندر. بھائی دیے تو اللہ اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. امام نسائی کے بارے میں غالباً آتا ہے 6 حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً پڑھا ہے کہ روزانہ مرغی کھاتے تھے، اچھا کھانا. روزانہ حدیث پڑھانے کے لیے جیسے یوں آ کر بیٹھے بالکل سفید نیا لباس پہنتے تھے اور وہ پڑھا کر جاتے تو دوسرے دن جب پڑھانے کے لیے آتے تو دوسرا نیا کپڑا. 365 دن کے 365 جوڑے تھے ان کے پاس، روز نیا کپڑا پہنتے تھے اور فرماتے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت تمہارے اوپر نظر آوے، لیکن اس نعمت کو استعمال کرنے میں اگر یہ بات دل میں آئی کہ میں اچھا دکھوں، میں اچھا لگوں، لوگ میری واہواہی کرے اور تعریف کرے، یہ چیز ہے دراصل بری. حدیث میں ہے ایک تکبر کرنے والے کا بڑا عبرتناک قصہ ہے کہ کوئی شخص زمین پر خراما اکڑتے ہوئے چل رہا تھا. نہیں ادھر بھائی اسٹائل میں فلاں کے ایسے کہ اسٹائل میں کوئی چل رہا تھا تو ایسے اکڑ کر چل رہا تھا کہ لباس اور اس کے پاس جو چیزیں تھی وہ سب کی وجہ سے اس کو اکڑ آ گئی.
بال اس کے لمبے تھے، جسم کی دونوں اوپر نیچے کی جو چادریں تھی وہ بار بار اس کو ٹھیک کر رہا ہے اور اس کو بہت اچھی لگ رہی تھی. اچانک اللہ کا عذاب آیا اور وہ شخص زمین میں دھس گیا. پس وہ قیامت تک اسی طرح دھستا رہے گا. مسلم شریف کے اندر روایت ہے 2088 نمبر کے اوپر، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. ایسے شخص کا وجود پسند نہیں کیا جو اس قسم کی بیماری کے اندر، شہرت کے اندر مبتلا ہے. تو الغرض اس دوسری اچھی صفت کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے، زینت اختیار کرے، اچھا کپڑا پہنے، الماری کے اندر اچھے سے اچھے کپڑے رکھیں، زیور اچھے سے اچھا تیار کرے، اچھے سے اچھا زیور بنائیں اور پہنے اس کو، لیکن مقصد یہ ہو کہ اللہ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کر. شہرت، دکھاوا، ریاکاری اگر دل میں آ گئی تو پھر اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.